السلام علیکم، میرا نام بلال ہاشمی ہے اور میں اردو او اے لیولز کا ٹیچر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جی سی ای اردو او لیولز سیکنڈ لینگویج پیپر 3248 جس کا کوڈ ہے اس کے بارے میں۔ تو جناب، مختصر پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ پیپر کیوں اہم ہے، اس کی کیا خاص بات ہے۔ اردو کے پیپرز تو اور بھی ہیں۔ تو ایک تو کریکولم اس کا آسان ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی اس میں چیزیں نہیں ہیں، کوئی کورس کنٹینٹ نہیں ہے، بس کچھ رائٹنگ سٹائلز ہیں ان پہ پریکٹس کرنے والی بات ہے۔ اس میں اسکور کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی سی محنت سے بچے اے اسٹار آرام سے لے جاتے ہیں۔ لٹریچر پہ فوکس کوئی بھی نہیں ہے، لٹریچر کا کوئی کنٹینٹ نہیں ہے۔ ہاں، لٹریچر سے کوئی کمپریہنشن لی جا سکتی ہے، وہ بھی زیادہ مشکل نہیں۔ تیاری تیز ہوتی ہے، ان دی اینڈ وہی گریڈز ملتے ہیں جو آپ کو سلیبس اے سے ملتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں پیپرز کے گریڈز میں۔ اور بائی لنگولز کے لیے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو اردو بولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، بہترین آپشن ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ووکیبلری نہیں ہے، کوئی مشکل الفاظ، کوئی خاص ٹرمینالوجیز میں نہیں ہے، سیدھے سادے الفاظ، درمیانی اردو کے الفاظ اس میں کافی ہیں۔ اس رائٹنگ کا کوئی خاص سٹائل ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح لکھنا ہے، اس طرح کوئی مشکل انداز میں ٹیکنیکل کام کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گرامر کی کمپلیکسٹی نہیں ہے، اور جناب جیسے میں نے کہا لٹریچر پہ کوئی ایسا فوکس نہیں ہے، اور ایگزامینیشن میں کوئی خاص مشکل کمپٹیشن نہیں ہے، آرام سے آپ گریڈز لے جاتے ہیں۔ اس کے پیپرز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ P1 میں 5 سوال آتے ہیں، ایک کمپریہنشن آتی ہے، اس میں سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، اس میں آپ کاپی کر کے بھی آنسر لکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ پیراگراف میچنگ ہوتی ہے، ایک آرٹیکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ جملے ہوتے ہیں جو اس آرٹیکل سے لیے گئے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سا چینج کر کے، اور پوچھا گیا ہوتا ہے یہ والا جملہ کس پیراگراف میں، اے میں، بی میں، سی میں، ڈی میں، اس طرح 9 جملے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کمپریہنشن ہی ہے، اس کو نوٹس میکنگ انہوں نے کہہ دیا ہے، ہیڈنگز کے نیچے اس سے ریلیونٹ بات لکھنا ہوتی ہے۔ اور پھر سمری ہے اسی نوٹس میکنگ والے آرٹیکل سے، پوری سمری نہیں ہے، اس آرٹیکل کی کوئی 2 باتیں پوچھی گئی ہوں گی کہ ان 2 باتوں کے بارے میں لکھ دیں آپ 100 ورڈز کے اندر اندر۔ اور آخری سوال ای میل یا ای میل جیسی کچھ اور چیزیں، ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اور 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں کہ اس ٹاپک کے بارے میں ان 3 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک شارٹ ای میل 150 ورڈز کی لکھ دیں۔ پیپر 2 صرف 4 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال ایک سینٹینس دیا جاتا ہے، پھر دوسرے سینٹینس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھیں، آدھا سینٹینس لکھا ہوگا تھوڑا سا چھوڑ دیا گیا ہوگا، اس کو آپ چینج کر کے ہلکا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اس کا کلوز میسج ہے، جملے دیے جاتے ہیں، جملوں میں کہیں کہیں ورڈ چھوڑا ہوتا ہے، ورڈ کے آپشنز بھی ہوتے ہیں، آپ بیسٹ آپشن اس میں سے لے لیں۔ ایک ایسے ہوتا ہے تقریباً 200 ورڈز کا، ٹاپک دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں اپنا اوپینین بتانا ہوتا ہے، بہت آسان ہے۔ یہ بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ایک 100 150 ورڈز کی تقریباً، اور اس میں آپ کو سینٹینس اسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل پیپر ہے۔ پہلا پیپر تقریباً پونے 2 گھنٹے کا، دوسرا پیپر 1.5 گھنٹے کا، اور اسپیلنگ کے مارکس بہت کم کٹتے ہیں، اس میں کٹتے ہیں لیکن بہت کم کٹتے ہیں، بہت اس میں فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے۔ ایک نظر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں، 50 مارکس ایچ دونوں پیپرز کے، اور 100 مارکس اس طرح بنتے ہیں۔ اور اب کرنا کیا ہے اس کے لیے، تیاری کیسے کرنی ہے؟ تو پہلی بات، بیسک اردو اسکلز صحیح ہونی چاہیے، بیسک ورڈ فارمیشن، سینٹینس فارمیشن، سمپل پیراگراف رائٹنگ آنی چاہیے۔ جس کو یہ نہیں آتی اس کے لیے تو مشکلات ہو سکتی ہیں، جس کو یہ آتی ہیں، چاہے وہ 5 کلاس کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 4 کلاس کا کیوں نہ ہو، وہ یہ پیپر آرام سے دے سکتا ہے۔ ووکیبلری آپ کی نارمل سی ہونی چاہیے۔ آپ اگر ووکیبلری پر پہلے اتنی محنت نہیں کر سکے ہیں تو اب ووکیبلری جمع کریں، انگلش ورڈز کی بھی، اردو ورڈز کی بھی، نارمل سے الفاظ آپ کو آتے ہیں تو آپ بہت کچھ اس میں کر سکتے ہیں۔ کچھ بکس لکھی گئی ہیں جس میں اس پیپر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ورک بکس ہیں وہ، ان پہ کام کیجئے 6-7 مہینے، اور ہینڈ رائٹنگ کو تھوڑا سا بہتر کر لیجئے، تو اے اسٹار ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کہیں نہیں ہے۔